بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کے حالات کا تعلق اس کی مالی پوزیشن کے حساب سے نہیں ہوتا۔ انسان کے حالات اس کی مالی پوزیشن کے مطابق نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کے حالات اچھے ہوں گے، جس کے پاس مال کم ہوگا اگر وہ غریب ہے تو اس کے حالات خراب ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے، احادیث شریفہ کے بھی خلاف ہے، اور پوری تاریخ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ بے روزگار تھے، کوئی قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی قوم اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ ان کے پاس دنیا کے اسباب نہیں تھے اور وہ سائنسدان نہیں تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گئی۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا۔ جتنی بھی قومیں آج تک ہلاک ہوئی ہیں، جتنے بھی افراد ہلاک ہوئے ہیں، جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہلاک ہوئے۔ حالات کا تعلق، حالات کا عدلنا بدلنا، اس کا تعلق غربت اور مالداری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، جب اعمال برے ہوتے ہیں تو حالات بھی برے ہوتے ہیں۔ اعمال اچھے ہوں تو غربت نقصان دہ نہیں، اعمال برے ہوں تو مالداری سے کوئی نفع نہیں۔ اعمال برے ہوں تو چاہے آپ دنیا کی سب سے زیادہ جدید ترین قوم بن جائیں، دنیا کا سب سے زیادہ جدید ترین ملک بن جائیں، ہلاکت آ کے رہے گی، آپ کے حالات بگڑ کے رہیں گے، آپ پہ پریشانیاں بارش کی طرح برسیں گی، لیکن اگر اعمال ٹھیک ہیں اور اکثریت پڑھی لکھی بھی نہیں، ان پڑھ ہے، نہ آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ آپ کے پاس کوئی نئے جدید ہتھیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بطور ایک قاعدہ کلیہ کے ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض آیات قاعدہ کلیہ کا درجہ رکھتی ہیں، قاعدہ کلیہ کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ پوری دنیا میں خشکی میں ہو یا تری میں جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچھا پھر مصیبت کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مصیبت کیوں بھیجتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال جب بگڑ جاتے ہیں تو پھر میں مصیبت بھیجتا ہوں، اور اس میں دو حکمتیں ہوتی ہیں۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، ایک حکمت یہ ہے کہ جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ جب وہ توبہ نہیں کرتے ہیں، جب وہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے لیے آخرت کا عذاب مقدر کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہوگا، لہذا دنیا میں ہی تکلیفیں بھیج کے ان کے گناہوں کی معافی کا سامان کر دیتا ہوں۔ مسلمانوں پہ اگر پریشانی آئے، مسلمان پہ اگر تکلیف آئے تو یہ بھی اس کے لیے بری نہیں ہے، یہ بھی اس کے لیے اچھی ہے۔ جیسے باپ کی مار بچے کے لیے اچھی ہے، استاد کی مار شاگرد کے لیے اچھی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے مسلمان کی پکڑ اور مسلمان پر تکلیف کا آنا یہ بھی برا نہیں، اچھا ہے۔ مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو اس کو علاج سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں پہ تکلیف بھیجتا ہوں ان کے اعمال کی وجہ سے، اور تکلیف بھیجنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کسی کو تڑپتا دیکھ کے، اور کسی کو روتا دیکھ کے، اور کسی کو زاری کرتا دیکھ کے مجھے مزہ آتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کسی کو تڑپا کے مزہ آتا ہے، کسی کو تکلیف دے کے مزہ آتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بندوں کو تکلیف دے کے مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تکلیف اس لیے بھیجتا ہوں، اس لیے کہ تم توبہ تو کرتے نہیں، اور جب توبہ نہیں کرو گے تو جہنم میں جلو گے، قبر میں عذاب دیا جائے گا، قیامت کے دن رسوائی ہوگی اور قیامت کی گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ تکلیفیں زیادہ ہیں۔ ان بڑی تکلیفوں سے بچانے کے لیے میں دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیج دیتا ہوں تاکہ تمہاری کوتاہیوں کا کفارہ یہی ہو جائے اور تمہیں قبر میں اور قیامت میں اور جہنم میں عذاب سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور دوسری حکمت تکلیف بھیجنے میں یہ ہے کہ جب میں تمہیں تکلیف بھیجوں گا تو شاید تم رجوع کر لو۔ جب مار پڑتی ہے تو بندہ روتا تو ہے نا، جب مار پڑتی ہے تو بندہ روتا ہے اور جھکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ کبھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوڑا برستا ہے تو ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں اور آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح آ جاتی ہے اور ان کے مصلے بچ جاتے ہیں اور وہ رونا دھونا شروع کرتے ہیں اور زاری کرتے ہیں۔ یہی پریشانی کے بھیجنے کا مقصد ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم میری طرف رجوع کرو۔ تو دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں اور جتنے بھی حالات بنتے ہیں اس کا تعلق انسان کی غربت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا تعلق انسانوں کی نافرمانیوں کے ساتھ ہے۔ آج کم قسمتی سے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں یہ ذہن دیا، ہمارے پڑھانے والے،
ٹیچروں نے پروفیسروں نے بھی ہمیں یہ ذہن دیا کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی زندگی خوشگوار ہوگی، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زندگی خوشگوار ہوگی، جتنا بڑا افسر ہوگا اتنے زیادہ مزے ہوں گے، اور جتنا بڑا کوئی عہدہ ملے گا اتنے زیادہ مزے ہوں گے۔ زندگی کے اچھا ہونے کا تعلق ہمیں پیسے کے ساتھ بتایا گیا اور مال کے ساتھ بتایا گیا اور عہدے کے ساتھ بتایا گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اپنی نوجوان نسل کو کہ یا تو انہیں عیاشی سے فرصت نہیں، برائی اور مستیوں سے فرصت نہیں، بدکاریوں سے فرصت نہیں، اور اگر ان کو اپنے مستقبل کی فکر ہے بھی تو وہ مالدار بننے کی کوشش میں ہیں اور بڑے سے بڑا افسر بننے کی کوشش میں ہیں اور بڑے سے بڑے امتحانات پاس کرنے کی کوشش میں ہیں تاکہ ہمیں بڑی کرسی ملے، بڑا عہدہ ملے، بڑی تنخواہ ملے، کہ بڑی تنخواہ سے زندگی بنتی ہوئی بتائی گئی ہے، حالانکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سی قوموں کے واقعات سناتے ہیں جو قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کی وجہ بھی بتائی۔ کسی قوم کی وجہ، کسی قوم کی تباہی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتائی کہ وہ بہت غریب تھے، بے روزگار تھے، اور وہ ان پڑھ تھے، اور وہ زمانے کی ایجادات سے نا آشنا تھے۔ ایک جگہ بھی اللہ نے یہی کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ پہلے تو اللہ نے قوموں کے نام گنوائے، بدماشوں کے نام گنوائے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیا حشر کیا عاد کا۔ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، اتنے لمبے تھے ایسے جیسے کوئی پلر ہو، جیسے کوئی بہت بڑے ستون ہوں، جیسے کھجور کے تنے ہوں، 100 فٹ ان کے قد ہوا کرتے تھے، 100 فٹ کے لوگ تھے۔ ہمارا جانا ہوا قوم عاد کے علاقے میں، پہاڑی علاقہ ہے سارا، اور وہاں والوں نے بتایا کہ یہاں پر کھدائی کے دوران ایک ڈھانچہ ملا ہے، ڈھانچہ، اس کی جو صرف کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی صرف سر، کھوپڑی 21 فٹ کی کھوپڑی ہے۔ کتنی کھوپڑی ہے؟ کتنے فٹ کی ہے؟ وہ کیا بلا ہوں گے، کیا بلا ہوں گے، کتنے طاقتور ہوں گے۔ الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہم نے بنائے ہی نہیں۔ الذی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے سمود کا کیا حشر کیا جس نے ہزاروں سال پہلے پہاڑوں کو تراش تراش کے ایسے گھر بنائے ہیں کہ آج کی ٹیکنالوجی بھی حیران ہے۔ آپ کے پاس تو ابھی بڑے آلات ہیں پہاڑوں کو کاٹنے کے، کریش مشینیں ہیں اور بہت سارے آلات ہیں، لیکن اس زمانے میں جب کہ کچھ بھی نہیں تھا، اتنے ذہین تھے، اتنے ماہر تھے، اتنے اعلیٰ درجے کے انجینئر تھے کہ انہوں نے ہزاروں سال پہلے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے ان میں اتنے خوبصورت گھر بنائے ہیں کہ آدمی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ وہ طاقتور بہت تھے اور یہ دنیا کی ایجادات میں ماہر بہت تھے۔ ان کے پاس جسمانی طاقت تھی، ان کے پاس علمی طاقت تھی، مادی علم کی طاقت تھی۔ اور وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، ایک ہو گئے جسمانی طاقتور اور ایک ہو گئے
علمی طاقتور، پڑھے لکھے، اور ایک تھا کرسی کا طاقتور، فرعون، 16 لاکھ لشکر کا مالک، خدائی کا دعوے دار، ایسا صحت مند اور تندرست کہ 500 برس تک اسے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اب اس کے پاس جو عہدہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کوئی اس کو للکارنے والا بھی نہیں، کوئی اس کو پکڑنے والا بھی نہیں، کوئی اس کا پیچھا کرنے والا بھی نہیں، کوئی اس کو مسترد کرنے والا بھی نہیں۔ جسمانی طاقتور، علمی طاقتور، اور عہدے کے طاقتور، کرسی کے طاقتور، ان تینوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک ایک کو بطور نمونہ کے پیش کیا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا، انہوں نے پتہ ہے کیا کیا تھا؟ یہ نہیں کہ یہ کمزور تھے، یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، یہ نہیں کہ ان کے پاس عہدے نہیں تھے، زمانے کی ایجادات میں بھی یہ سب سے آگے تھے، عہدے کے لحاظ سے بھی سب سے آگے تھے، طاقت کے لحاظ سے بھی سب سے آگے تھے، لیکن ایک ان سے غلطی ہوئی، وہ کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، اللہ کے نافرمان ہو گئے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور اللہ کی نافرمانی میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے، پھر کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب نے اپنا کوڑا ان پہ برسا دیا۔ اللہ کا جب کوڑا برسے تو نہ طاقتور بچتا ہے اور نہ ہی کوئی بہت پڑھا لکھا بچتا ہے۔ اللہ کا جب کوڑا برسے تو نہ کوئی بڑی کرسی والا بچتا ہے۔ اللہ کا جب کوڑا برستا ہے تو وہ سب کو ملا کے ایک کر دیتا ہے اور سب کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب اب بھی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جو ان والے کرتوت کرے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے اور تیرا رب اب بھی دیکھ رہا ہے کہ کون عاد کا کردار ادا کر رہا ہے اور کون سمود کا کردار ادا کر رہا ہے اور کون فرعون کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جو عاد کا کردار ادا کرے گا اس کا حشر بھی عاد والا بنے گا، جو سمود کا کردار ادا کرے گا وہ سمود، اس کا حشر بھی سمود جیسا ہوگا، جو فرعون کا کردار ادا کرے گا اس کا حشر بھی فرعون جیسا ہوگا۔ یہ جتنی ہماری عوام ہے یہ ساری قومیں سمود والا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ترقی یافتہ بننے کا شوق ہے، اللہ کو راضی کرنے کا شوق نہیں ہے، ترقی یافتہ بننے کا شوق ہے۔ وہ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں جن کے بچے انگریزی فرفر بولتے ہیں، وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اب میرے بچے سے انگریزی میں سوال کریں دیکھیں کیسے جواب دیتا ہے، فخر سے بتاتے ہیں۔ ارے میاں یہ کوئی کون سی فخر کی بات ہے؟ انگریزی بولنا کوئی فخر کی بات ہے؟ میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے، فلاں ہاسپٹل کا بڑا ڈاکٹر ہے، ایم ایس ہے میرا بیٹا بڑا افسر ہے، میرا بیٹا بڑا انجینئر ہے، فخر سے بتاتے، خود بھی فخر سے بتاتے۔ حافظ قرآن اپنے گھر کے دروازے پہ تختی نہیں لگاتا کہ یہ حافظ قرآن کا گھر ہے۔ کوئی وکیل کا گھر ہو تو وکیل پتہ نہیں کتنی تختیاں لگاتا ہے اپنے دروازے پہ، کوئی جج کا گھر ہو پتہ نہیں کتنی تختیاں لگاتا ہے، کوئی کسی ڈی ایس پی کا گھر ہو اور کسی ڈی آئی جی اور کسی ڈی پی او کا گھر ہو پتہ نہیں کتنی تختیاں لگاتا ہے، اور کسی ایم پی ایم این اے کا گھر ہو تو وہاں تو تختی کی ضرورت نہیں، اتنے پروٹوکول والے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی جھنڈے والی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کہ وہاں تختی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ سب کے سب قوم سمود کی روش پہ چل رہے ہیں، یہ سب کے سب قوم سمود جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی فرعون جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی قوم عاد جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے حالات سے عبرت حاصل کرو، اگر تم نے عبرت حاصل نہ کی تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو بندے کو چاہیے کہ بس توبہ کرے۔ کیا کرے؟ سب بتائیے کیا کرے؟ جھکے اللہ کے سامنے،
پکڑے نہیں، ڈھیٹ نہ ہو، ہٹ دھرم نہ ہو، غلطی ہو جائے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، دو کام کرو، ایک تو مجھ سے پہلے معافی مانگو، تم نے جو غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اس کی مجھ سے معافی مانگو، ایک کام۔ دوسرا ثم توبوا الیہ، پھر سدھر بھی جاؤ، یعنی کہ صرف زبان سے معافی مانگتے رہو، سدھر بھی جاؤ، اپنی زندگی کو تبدیل بھی کر لو۔ توبو کا مطلب ہے لوٹنا، تاب یتوب کا معنی ہے لوٹنا، لوٹنا، لوٹو اللہ کی طرف۔ لفظ توبو میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اپنے بندوں پہ شفقت اور اپنے بندوں کے ساتھ اپنائیت ہے۔ توبو کہتے ہیں لوٹنے کو، لوٹتا وہ ہے جو پہلے تھا پھر چلا گیا تھا، اسی کو لوٹنا کہتے ہیں نا۔ ایک آدمی سے میں نے کہا کہ آپ بیٹا مجھے پانی پلائیں، اب وہ یہاں سے نکلا، لیکن میں نے کہا واپس آؤ، واپس آؤ، چھوڑو بعد میں پی لیں گے، واپس آؤ، لوٹو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے یہی تھا، یہاں سے نکلا تھا، اب اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں، آپ یہی رہیں، وہاں نہ جائیں، بس یہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں نہیں کہتے ایتو آؤ، جیو آ جاؤ، تعالو آ جاؤ، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرے بندو تم ہو تو میرے ہی، نہ ہو تو میرے ہی، اب تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو، میں کہتا ہوں تم دوبارہ میرے پاس آ جاؤ، یہ مطلب ہے توبو کا۔ سبحان اللہ، اللہ کتنا مہربان ہے۔ بندے اتنا کچھ کرتے ہیں، اتنی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اتنا اس کو ناراض کرتے ہیں، لیکن وہ اب بھی یہ نہیں کہہ رہا تم میرے نہیں ہو، کوئی واسطہ نہیں تمہارا میرے ساتھ۔ باپ بھی کہہ دیتا ہے میں تمہیں پاک کرتا ہوں، تم میرے بیٹے نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ یوں نہیں کہہ رہے، اللہ بگڑے ہوئے بندے کو، جس کے اعمال بگڑ گئے ہیں، جو برائی میں مبتلا ہو گیا ہے، جو گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کو یہ نہیں کہہ رہے نہیں ہو میرے، نہ آنا میرے پاس، میرے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، یوں نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں تم ہو تو میرے ہی، نہ واپس آ جاؤ۔ اور پھر اگر کوئی تکلیف دے کے چلا جاتا ہے، نافرمانی کر کے بھاگ جاتا ہے، جب وہ آتا ہے تو وہ آ کے کیا کرتا ہے؟ وہ آ کے پاؤں پڑتا ہے، زاری کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اگلا کیا کرتا ہے؟ اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے بس آئندہ نہیں کرنا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بس اتنا کرتا ہے، اتنا ہی کرتا ہے نا، یا اس سے زیادہ کرتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بڑے کو کسی چھوٹے نے ناراض کیا اور وہ چھوٹا منانے کے لیے آیا، جب وہ منانے کے لیے آیا اور اس نے اس سے معافی مانگی تو بڑے نے اس کو مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا کہ آپ نے چونکہ مجھے منایا ہے نا تو اس لیے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا۔ ایسے تو کوئی بھی نہیں کرے گا، ایسے تو کوئی بھی نہیں کرے گا بھائی، قصوروار وہ ہے، قصوروار یہ تھوڑی ہے مٹھائی کا ڈبہ لائے تو وہ لائے، کپڑوں کا جوڑا لائے تو وہ لائے، پھول کا گلدستہ لائے تو وہ لائے، یہ تھوڑی لائے گا۔ لیکن اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ میرے بندو تم معافی مانگو اور پھر میرے حکم کے مطابق چلنا شروع کرو، میں تمہارا سب سے پہلا کام تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا، اور پھر تم پر انعامات کی بارش کر دوں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دھواں دھار موسلا دھار تمہیں بارشیں دوں گا، تمہیں مال بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، نہریں بھی دوں گا، دریا بھی دوں گا، پانی بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، یہ اتنے سارے انعامات دوں گا اس پر کہ تم نے مجھ سے معافی مانگی۔ اللہ کتنا مہربان ہے۔
اور ایک فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو اور پھر تم لوٹ کے میری طرف آ جاؤ. اگر یہ کرو گے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری دنیا کو جنت بنا دوں گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، میں موت تک تمہاری زندگی کو خوبصورت کر دوں گا. یہ وعدے ہیں اس کے لیے جو گناہوں کو چھوڑ کر سدھر کر نیک بن جائے، اللہ کو راضی کرنے لگ جائے، بگڑے ہوئے اعمال کو چھوڑ دے، اچھے اعمال شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ اپنی زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب سے توبہ کر لیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی نیت کر لیں. تو بھائی گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ، بچیں گے نا انشاءاللہ. بنیادی چیز 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں. جیسے جمعے کے دن ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اللہ کرے ہر نماز میں بھر جایا کریں. 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پابندی سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے اس کا عشر نکالیں. رمضان کا مہینہ آئے سارے روزے رکھیں. کوئی روزے پیچھے رہ گئے ہیں جلدی اس کی قضا کر لیں، زندگی پہ بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کریں. ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعائیں لیں، ان کے پاؤں دھو کے پئیں، ان کی خدمت کریں. ان کی دعائیں اولاد کو وہاں پہنچاتی ہیں جہاں اولاد اپنی صلاحیتوں سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، جہاں ماں باپ کی دعائیں انسان کو پہنچاتی ہیں. اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے رہا کریں. جن گھروں میں لڑائیاں بھیڑائیاں، نفرتیں، ٹوکا ٹاکی، لڑائی بھیڑائی اور بات بات پہ بےعزتی ہوتی ہے، یہ گھر جہنم بن جاتے ہیں. یہ گھر مرنے سے پہلے ہی جہنم بن جاتے ہیں. گھر جنت وہ ہے جس گھر میں محبت کا ماحول ہے. بیوی خاوند کی قدر کر رہی ہے، خاوند بیوی کی قدر کر رہا ہے، بچے ماں باپ کی قدر کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کی قدر کر رہے ہیں. کسی کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے. ہر ایک دوسرے کا بھلا چاہتا ہے اور دوسرے سے محبت کرتا ہے. اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر کے پیار محبت سے اس کو سمجھاتا ہے. جس گھر کا یہ ماحول ہوتا ہے وہ گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے. تو آپ تمام احباب اس کی کوشش فرمائیں. اور آخری بات یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم امت ہیں. ہم چاہے کہیں بھی ہوں، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی رنگ و نسل سے ہمارا تعلق ہو، ہم مسلم ہیں. ہم کیا ہیں سب بتائیے؟ مسلم. یہ ساری ذاتیں، قومیں، زبانیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، یہ پہچان کے لیے ہے، حیثیت بنانے کے لیے نہیں ہے. ہماری حیثیت تو ہے مسلم ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، مسلم ہونا، امتی ہونا، یہ ہماری پہچان ہے. جس کی نسبت ہماری نسبت سے میچ کرتی ہے وہ ہمارا ہے. جس کی نسبت ہماری نسبت سے میچ کرتی ہے وہ مسلم ہے، وہ نبی کا امتی ہے، وہ ہمارا ہے. چاہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، چاہے وہ ہمیں ستاتا بھی ہے، چاہے اس نے ہمارا حق بھی کھا رکھا ہے، لیکن وہ ہمارا ہے. چاہے وہ کسی صوبے کا ہے، کسی الگ صوبے کا ہے، وہ ہمارا ہے. چاہے وہ کسی دوسرے ملک کا ہے، وہ بھی ہمارا ہے. اس کو ہم ذہن میں رکھیں. ہم مسلم ہیں، ہم امتی ہیں. بچپن سے اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں. تم ڈوگر نہیں، تم ارائی نہیں، تم بلوچ نہیں، تم سرائکی نہیں، تم پنجابی نہیں، تم پٹھان نہیں، تم بروہی نہیں، تم سندھی نہیں، تم امتی ہو اور مسلم ہو. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوئی کہے کہ یا اللہ میں سرائکی ہوں،
اللہ تعالیٰ کہیں گے ماشاءاللہ اچھا سرائکی ہو، واہ 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 واہ، آؤ بھائی یہ بڑا درجہ دو اس کو، ایسے ہوگا؟ اچھا چلو سرائکی تو ویسے ہی بڑے صغیر کی قوم ہے، اگر کوئی کہے کہ یا اللہ میں عرب ہوں، میں عرب ہوں، اچھا تم عرب ہو، اچھا جی آ جاؤ بڑے درجے میں آ جاؤ، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ میں ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، اچھا قریشی ہو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہ بڑے درجات تمہارے لیے ہوں، ایسے نہیں ہوگا۔ بلکہ قیامت کے دن جس نسبت سے عزت ملے گی وہ عزت یہ ہے کہ کوئی کہے یا اللہ میں تیرے محبوب کا امتی ہوں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت نہ جائے۔ ایک آدمی بہت بڑا ولی ہے لیکن ہے پچھلی امتوں کا، بہت بڑا ولی ہے اور وہ جنت میں جانا چاہے گا تو اس کو روک دیا جائے گا، نہیں آپ ہیں تو بڑے بزرگ لیکن آپ ٹھہرے ہیں، ابھی میرے محبوب کے امتیوں نے آنا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ ہے میرے جیسا نالائق نکما گنہگار، تو اس کو فرشتے نہیں روکیں گے، کیوں؟ یہ محمد کا ماننے والا ہے، یہ گنہگار ہے اور جا رہا ہے اور وہ بڑا ولی ہے لیکن گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، اور یہ جانے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو مسلم سمجھیں، امتی سمجھیں، اور ہر مسلمان کو اپنا سمجھیں، کسی مسلمان کو غیر نہ سمجھیں، چاہے وہ یا رسول اللہ کہتا ہے چاہے وہ یا رسول اللہ نہیں کہتا، اس کو اپنا بھائی سمجھیں، اس کو اپنے نبی کا امتی سمجھیں، چاہے وہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ ناف کے نیچے باندھ کے پڑھتا ہے، اس کو اپنا بھائی سمجھیں، یہ میرے نبی کا امتی ہے۔ کسی مسلمان کو غیر نہ جانے، جب آپ یہ اپنا کانسیپٹ بنا لیں گے تو پھر غزہ والے آپ کو پرائے نہیں لگیں گے، اپنے لگیں گے۔ آج غزہ والے پرائے کیوں لگ رہے ہیں؟ آج غزہ کا غم ہمارا غم کیوں نہیں ہے؟ آج غزہ کی تباہی ہم اپنی تباہی کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آج غزہ کے شہید ہونے والے بچوں کی لاشوں کے بکھرے ہوئے ٹکڑے ہمیں اپنے بچوں کے ٹکڑے کیوں نہیں لگتے؟ آج ان کی ماؤں کی چیخیں ہمیں اپنی ماؤں کی چیخیں کیوں نہیں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم تو ڈیروی ہیں، ہم تو سرائکی ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مسلم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہذا اپنے آپ کو امتی سمجھیں، اپنے آپ کو مسلم سمجھیں، پھر ان کی آوازیں آپ کو اپنی آوازیں سنائی دیں، اور پھر ان کے دشمنوں سے بائی کاٹ کرنے کو آپ خود اپنا فریضہ سمجھیں۔ ابھی چونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم امتی ہیں، ہر مسلمان ہمارا ہے، لہذا ان کے دشمنوں کو ہم اپنا دشمن نہیں سمجھتے، اس لیے ان سے بائی کاٹ نہیں کر رہے۔ کتنے آپ کے ڈیرے میں ابھی بھی دکانیں ہیں کہ جنہوں نے اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی اپنی دکانوں سے پیپسی کے سائن بورڈ نہیں اتارے، ابھی ان کے فریزر ان کو واپس نہیں کیے، ابھی بھی انہوں نے اسرائیلی مصنوعات کا بائی کاٹ نہیں کیا، اپنی دکانوں کو سے خالی نہیں کیا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کا اب بھی لائف بوائے کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، 7 اپ کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، کوکا کولا کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی یہ کوکا کولا آپ کب تک پئیں گے؟ یہ پیپسی آپ کب تک پئیں گے؟ آخر ایک دن مرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ میری امت کے بچے جنہوں نے ذبح کیے تم انہیں کی چیزیں خرید کر ان کو سپورٹ کرتے رہے؟ بھائی جس دکاندار سے آپ چیز خریدتے ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا۔ یہ مسجد بنی ہے، اس مسجد میں جس نے 10 لاکھ دیے
وہ بھی اس مسجد کا سپورٹر ہے، اور جس نے اس مسجد کے بکسے میں 10 روپے ڈالے وہ بھی سپورٹر ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، بولیے، وہ بھی سپورٹر ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کہے گا کہ نہیں کہے گا اس مسجد کی تعمیر میں میرا بھی حصہ ہے، اس مسجد کی تعمیر میں میرا بھی حصہ ہے، اس مسجد کی تعمیر میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو اسرائیل اور اس کے جتنے مددگار ہیں، ان کی جتنی مصنوعات ہیں، جو جو خرید رہے ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں، چاہے 10 روپے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ اس لیے مسلم بنے، امتی بنے، اور اسرائیل اور اس کے جتنے مددگار ہیں ان سب کی مصنوعات سے مکمل بائیکاٹ کریں، اور اس کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ گزار کے دیکھیں، اس کے بغیر زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔